بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا 25واں درس اصحاب کہف اور ذی القرنین سے متعلق ہے۔ جب کفار قریش نے بتعلیم یہود آپ علیہ السلام سے 3 سوال کیے، ایک اصحاب کہف، دوسرا ذی القرنین اور تیسرے روح سے متعلق، تو آپ علیہ السلام نے تینوں سے متعلق ان کو باخبر کیا، ان کو جواب دیے۔ اصحاب کہف سے متعلق فرمایا ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کہ واللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی کہ وہ چند جوان جو نعمتوں میں پلنے والے اور بڑی شخصیات کی وہ اولاد تھی، لیکن جب انہوں نے ناحق بات کو دیکھا تو سب کچھ کو چھوڑ دیا، دنیا کی ساری آسائشوں کو اپنے ایمان کے خاطر قربان کر دیا اور ایک غار میں پناہ لی اور اپنے ایمان پر ثابت قدم رہے، جس سے ہمیں یہ سبق دیا انہوں نے کہ ہر ایماندار شخص کو اصحاب کہف سے استقلال کی تعلیم حاصل کر کے ایمان کے سلسلے میں ہمیشہ مستقل مزاج رہنا چاہیے۔ جس طرح اللہ نے اصحاب کہف کی حفاظت فرمائی، اسی طرح وہ ہر استقلال اختیار کرنے والے شخص کی بھی اللہ مدد فرمائے گا۔ جو اللہ کے دین کے لیے قربانی دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے جسموں کو بھی سلامت رکھتے ہیں۔ دیکھیں اصحاب کہف 309 سال تک اللہ نے ان کے جسموں کو محفوظ رکھا۔ گویا جو جوان اپنی جوانی اللہ کے دین پر لگاتا ہے تو پھر اللہ بھی اسے انعامات سے نوازتا ہے۔ یہ چند جوان تھے جنہوں نے اللہ کے دین کی خاطر اپنی جوانی اللہ کے دین پر لگائی، تو اللہ نے ان کے رہتی دنیا تک ان کا نام رکھا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں فرمایا وہ جوان جو اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں لگاتا ہے، قیامت کے دن اللہ کے عرش کا سایہ اللہ اسے نصیب کرے گا۔ کتنا بڑا مقام ہے۔ اللہ ہمیں ہمارے جوانوں کو دین کی سمجھ عطا فرمائے اور دین پر مر مٹنے والا بنائے۔ اور پھر دیکھیں اصحاب کہف کے واقعے سے یہ بھی ہمیں سبق ملتا ہے کہ اگر صحبت اچھی ہو تو اس کا کتنا فائدہ ہوتا ہے انسان کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اصحاب کہف جب غار کی طرف جانے لگے تو ایک کتا بھی ان کے ساتھ جانے لگا، انہوں نے اس کو بہت بھگایا، اللہ نے اس کو گویائی دی، باز کہتے ہیں کہ مجھے نہ بھگاؤ، میں تمہاری حفاظت کے لیے غار کے دانے پر بیٹھا رہوں گا، اور وہ ان کے ساتھ جڑا رہا۔ تو اللہ نے ان کے کتے کا بھی، جو ایک نجس جانور ہے، اللہ نے قرآن میں ذکر کیا وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيطِ، جیسے مشہور ہے اصحاب کہف کا کتا بھی جنت میں جائے گا۔ تو گویا یہ اچھے صحبت کے اثر ہے کہ صلحاء کی صحبت وہ جانوروں کو بھی کیا مقام دیتی ہے، آج تک قرآن میں اس کا ذکر آتا ہے۔ پھر انسان تو اشرف المخلوقات ہے، اللہ نے ساری مخلوقات میں اس کو شرف عطا کیا ہے۔ اگر یہ اچھی صحبتیں اپنائے گا، اچھے اخلاق اپنائے گا تو اس کا کیا مقام ہوگا، اور پھر جوانی کی زندگی اللہ کے دین میں لگائے گا جیسے اصحاب کہف نے لگائی ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسے شخصوں کو اپنے نعمتوں سے مالا مال کریں گے۔ تو اصحاب کہف کے اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم اپنی ایمان کی حفاظت کرنے والے ہو، اللہ کے دین کو پھیلانے والے ہو اور نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنے والے ہو۔ اللہ ہم میں یہ اچھی صفات پیدا فرمائے۔ دوسرا سوال جو آپ علیہ السلام سے کیا گیا وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، یہ آپ سے ذی القرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُم مِّنْهُ ذِكْرًا، میں پڑھ کر سناتا ہوں تمہیں اس کا ذکر۔ إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ، بے شک ہم نے قدرت دی اس کو زمین میں، وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا، اور ہم نے دیا اس کو ہر قسم کا سامان۔ ذو القرنین یہ ایک عادل اور نیک بادشاہ تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے مشرق سے مغرب تک حکمرانی بادشاہت عطا کی تھی۔ ظاہر میں وہ بادشاہ تھا مگر باطنی طور پر وہ اصحاب کہف سے زیادہ فقیر اور درویش تھا۔ بادشاہت اور ولایت، امیری اور فقیری دونوں کا جامع تھا۔ عجیب بادشاہ کے اپنی نوع کا مجمع البحرین تھا گویا، جس میں ظاہری اور باطنی سلطنت کے دونوں دریا جمع تھے۔ علماء شریعت کہتے ہیں کہ ذی القرنین کو ذی القرنین اس لیے کہا گیا کہ وہ دنیا کے دونوں کناروں مشرق اور مغرب پر پہنچ گیا، مشرق سے لے کے مغرب تک دنیا کا وہ بادشاہ بنا۔ اور بعض کہتے ہیں کہ اس کو ذی القرنین اس لیے کہا گیا کہ اس کو علم ظاہری اور علم باطنی دونوں عطا کیے گئے تھے۔ اور بعض نے ذکر کیا ہے کہ اس نے اپنے دائیں جانب بھی اللہ کے اطاعت میں اور بائیں جانب بھی اللہ کے اطاعت میں، یعنی پوری زندگی اللہ کے اطاعت میں گزاری تھی، اس لیے اس کو ذو القرنین کہا جاتا ہے۔ یعنی یہ ظاہر میں بادشاہ تھا مگر باطن میں یہ اللہ کا ولی تھا۔
یہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا ہم عصر تھا، ان پر ایمان لایا تھا، ان کے صحابہ میں سے تھا، خانہ کعبے کے سامنے ان سے ملا اور مصافحہ بھی کیا اور دعا کی درخواست کی۔ ان کی دعا کی برکت سے مشرق و مغرب کا سفر اس پر آسان ہو گیا۔ حضرت خضر علیہ السلام اس کے وزیر تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ذوالقرنین کو بادشاہت کے ساتھ علم و حکمت بھی عطا فرمائی تھی اور ہیبت کا لباس پہنایا کہ تمام روئے زمین کے بادشاہ اس کے تابع تھے اور اس سے ڈرتے تھے۔ گویا ایمانی روحانی طاقت کے ساتھ اللہ نے اس کو مادی قوت بھی عطا کی تھی۔ اس کی فتوحات کا دائرہ بہت وسیع تھا۔ یہ ساری نعمتیں ملنے کے باوجود بھی اس نے اللہ کی بندگی کو نہیں چھوڑا، اللہ کی اطاعت کو نہیں چھوڑا، جس سے قیامت تک کے آنے والے لوگوں کے لیے یہ پیغام ملتا ہے کہ دنیا میں اکثر دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ جب لوگوں کے پاس دنیا میں مال آتا ہے یا لوگوں کے پاس عہدہ آتا ہے تو پھر اکثر لوگ اللہ کی بندگی سے دور ہو جاتے ہیں، اللہ کی عبادت سے دور ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بطور مثال قرآن کریم میں ذوالقرنین کا ذکر کیا کہ دیکھو میرے اس بندے کو باوجود مال آنے کے، باوجود ساری دنیا کی بادشاہت آنے کے، لیکن ذوالقرنین رب کو نہیں بھولا، اپنے رب کی بندگی کو اس نے نہیں چھوڑا، بلکہ بندگی اور عبادت میں اس نے مزید اضافہ کیا۔ گویا اللہ تعالیٰ کسی کو قوت اور بادشاہت دے تو یہ ساری نعمتیں آ جانے کے بعد بھی اللہ کی بندگی سے نہیں نکلنا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں نعمتوں سے مالا مال کر رہا ہے اور ہم اللہ ہی کو بھول جائیں، اللہ کی بندگی کرنا چھوڑ دے، اللہ کی عبادت کرنا چھوڑ دے، اللہ کے گھر جانا چھوڑ دے، اللہ کے کلام کو پڑھنا چھوڑ دے۔ جو رب ہمیں نواز رہا ہے ہم اسے ہی بلا دیں۔ گویا قرآنی تعلیمات سے ہمیں یہ سبق دیا جا رہا ہے کہ مال و دولت کی کثرت یہ نافرمانی کا سبب نہیں ہونا چاہیے کہ مال آئے تو ہم نے اللہ ہی کو بلا دیا، بلکہ مال و دولت کی کثرت، اللہ کی طرف سے نعمتوں کا آ جانا، یہ اللہ کی اطاعت کا سبب ہونا چاہیے۔ جیسے ذوالقرنین نے اپنی تمام سلطنت اور بادشاہت کے باوجود اللہ کو راضی رکھ، اللہ کی بندگی میں اپنی ساری زندگی صرف کی۔ تو ہم بھی اللہ کی نعمتیں آ جانے کے بعد اللہ کی عبادت میں اضافہ کرنے والے ہو، اور اللہ کا ارشاد ہے لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر کرو گے، عبادت میں اضافہ کرو گے، میں تمہارے لیے نعمتیں اور زیادہ کروں گا۔ اور پھر اللہ نے اگر یہ نعمتیں دی ہو، قوت دی ہو، طاقت دی ہو تو اس کا استعمال بھی صحیح کرنا چاہیے، اس سے مخلوق خدا کو فائدہ بھی پہنچانا چاہیے۔ دیکھیں اس نے مشرق سے مغرب تک فتح کیا، پھر سفر کرتا رہا کیونکہ سفر وسیلہ ظفر ہے، اور ایسی قوم پر اس کا گزر ہوا جو پہاڑوں کے درمیان آباد تھی اور ہمیشہ ایک وحشی قوم کے حملوں کا نشانہ بنتی تھی، جسے قرآن میں یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض فہل نجعل لک خرجا علی ان تجعل بیننا وبینہم سدا۔ اس مظلوم قوم کی درخواست پر ذوالقرنین نے ایک ایسی مضبوط دیوار یاجوج ماجوج سے حفاظت کے لیے تعمیر کی جس کی وجہ سے وہ یاجوج اور ماجوج کے حملوں سے محفوظ ہو گئے۔ تو گویا اس کی بادشاہت سے یہ پیغام بھی ملتا ہے بادشاہوں کے لیے اور وزراء کے لیے کہ شریروں کے شر سے اگر کسی کے پاس اسباب موجود ہو تو وہ اسباب اختیار کرنے چاہیے، وسائل استعمال کرنے چاہیے کہ اپنے رعایا کو، عام لوگوں کو ان کے شرور سے محفوظ کرے اور مخلوق خدا کو فائدہ دے۔ گویا یہ بادشاہ ہونے کے ساتھ مخلوق خدا کے ساتھ تعاون کرنے والا بھی تھا۔ جیسے روایت میں آتا ہے 4 آدمی روئے زمین میں بادشاہ ہوئے ہیں، جن میں سے 2 مؤمن تھے اور 2 کافر تھے۔ 2 مؤمن، ایک ذوالقرنین تھا، دوسرا سلیمان علیہ السلام۔ یہ دونوں پورے دنیا کے بادشاہ ہوئے ہیں جو دونوں مسلمان تھے۔ 2 کافر تھے، ایک بخت نصر تھا اور دوسرا نمرود جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں تھا۔ 5واں کہتے ہیں امام مہدی ہوں گے جو آخری زمانے میں قرب قیامت میں ظاہر ہوں گے اور تمام روئے زمین کے بادشاہ ہوں گے۔ پہلے 4 بادشاہ امم سابقہ میں سے تھے، 5واں بادشاہ جو ہوگا امت محمدیہ میں سے یعنی امام مہدی ہوں گے، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ اللہ آپ علیہ السلام کے دین کو تمام ادیان پر غالب کر دے۔ تیسرا سوال جو آپ علیہ السلام سے تھا وہ روح کے بارے میں، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا۔
اللہ نے فرمایا آپ کہہ دیجئے روح میرے رب کا امر ہے اور مجھے اس کے بارے میں علم نہیں دیا گیا مگر بہت تھوڑا سا۔ تو ان تینوں سوالات کے جوابات آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے انہیں دیے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ کی نبوت کی تصدیق کرنے کے لیے وہ تیار نہیں ہوئے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے نبی کی تعلیمات پر عمل کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔